اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم اس ملک کے پردھان منتری نہیں بن سکتے، یہ فیکٹ ہے، یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے، تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ملک کے، لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ، اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تم اپنی طاقت کو پہچانو، تم اپنے وجود کو پہچانو، تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، اور ہو رہا ہے، تمہیں بانٹا جا رہا ہے، تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے، تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے، تم پہچان نہیں پا رہے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری، جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، ہوش آئے گا، الیکشن کے بعد ہوش آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، ہم پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے، ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے، ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے، آئیے یہاں آئیے وہاں آئیے، پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھ سے دور ہیں، ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا، یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جذبات سے نہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے، اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے، اس ہوش کے ناخن لیجئے، ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا۔ مولانا کو اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے، جاسوس لگائے ہیں میں نے ہر جگہ، سب معلوم ہے مجھے۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کریے اپنے اندر، احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریے۔ کتنے جلسوں میں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا۔ ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں، اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا، 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا، ڈاکٹر نے بچا لیا، لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا، اور یہی کینسر اس نے کہا پیر نہیں بچا پاؤں گا، اور کٹوایا۔ وہ منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں تمہیں زندہ رہنا ہے، ایک طرف زندگی تھی ایک طرف پیر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے، اس نے کہا مر جانے دو، جتنے دن زندگی جی لینے دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، زندگی رہے گی تمہاری، کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے، اس کے کلیجے سے پوچھو، جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے، پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو کر دو، چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ مسلمانوں، بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو، اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بالکل وہ حال ہے کہ میری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں خطرناک ماحول ہے، یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، اور جرجیس صاحب کلیجے میں پتھر رکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو، بڑے نقصان کو بچا لو، یعنی بیوی کو بچا لو اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارا کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے، تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پلاننگ ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ۔ میرے بھائیوں، باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، دیکھ رہے آج فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں استعفیٰ۔ آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا ہے؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے، اوپر سے ان کو آفر آ گیا
1000 روپے آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو آدمی وہیں جائے گا. یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ. اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے, لال پھاٹک, اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو. بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں صاف و کلیئر ہو چکی ہیں. پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں اس وقت UP کی نظریں بھی تمہاری طرف ہیں, پورے انڈیا کی نظریں تمہاری طرف ہیں, بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظریں تمہارے چناؤ کی طرف ہیں, تمہارے الیکشن کی طرف ہیں. یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے, نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا, اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لیے کسی کی طرف سے اترے. میرے بھائیوں ایک احساس دلا دیا میں نے, تو یہ بہادر تھے محمد رسول اللہ. اور چھٹی صفت کیا بتائی گئی؟ 5 ہو گئی. پراکرمی بہادر ہوں گے, دانی. چھٹی صفت وہ خیرات کرنے والا, دانی, دان کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول سے زیادہ دان کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. دان کرنے والا کوئی نہیں. ایک فقیر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. کچھ تھا ہی نہیں. آپ نے کہا ابھی تو نہیں ہے. کہنے لگا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, کہیں سے آئے گا تو دے دوں گا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں دوسرا آ گیا, دینے تو آیا نہیں, مانگنے آ گیا, اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو. آپ نے کہا تو بھی بیٹھ جا. تھوڑی دیر میں تیسرا آ گیا, اللہ کے رسول مجھے بھی اللہ کے نام پہ ہے کچھ نہیں. آپ نے کہا اچھا تو بھی بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 اوقیہ چاندی کہیں سے آ گئے, سونا, 4 اوقیہ سونا کہیں سے آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقیہ تینوں کو دے دیا, جاؤ. اب ایک بچ گیا, آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یہ سوچ کر ابھی شام دور ہے, ہو سکتا کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ اس کو دے دوں گا, کیونکہ صدقے کا مال ہے. شام ہو گئی, کوئی نہیں آیا, اور ایک اوقیہ سونا اللہ کے نبی کے پاس رکھا رہا. عشاء کی اذان تک کوئی نہیں آیا. اللہ کے نبی سو گئے. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا, دیکھا باہر کوئی نہیں. وہ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا, ایک اوقیہ. آپ نے وضو بنایا, پھر باہر نکلے, دیکھا کوئی نہیں. پھر اندر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ باہر نکلے کہ دیکھیں کوئی ضرورت مند مل جائے اس کو دے دوں, لیکن کوئی نہیں. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر باہر نکلے, کوئی ضرورت مند دکھ جائے اس کو دے دوں, لیکن کوئی نہیں. پھر آپ آئے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر ضرورت مند کو دیکھا, لیکن کوئی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا, آپ بار بار باہر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر باہر جاتے ہیں. آپ کا پیٹ تو ٹھیک ہے, موشن تو نہیں ہو گئے ہیں, یا آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں باہر؟ آپ کو دست تو نہیں لگ گئے, لیٹرین تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے نہیں عائشہ سو جاؤ, تم سو جاؤ. فرمایا میں کیسے سو جاؤں؟ میرا سرتاج میرا شوہر پریشان ہو, بار بار گھر سے نکلتا ہو, بستر پہ آتا ہو, کمرے میں آ کے نماز پڑھ کے پھر باہر جاتا ہو, پھر بے چین ہو اور بار بار باہر نکل رہا اور میں سو جاؤں؟ فرمایا عائشہ نکالا سونا, کا اس ایک اوقیہ سونے نے میری نیند حرام کر دی ہے, مجھے سونے نہیں دے رہا ہے, یہ صدقے کا مال ہے, ضرورت مند کا حق ہے کہ اس کو پہنچاؤں. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ 4 اوقیہ آیا تھا, 3 تو میں نے دے دیا, 1 بچ گیا. اگر آج کی رات میرا انتقال ہو گیا اور 1 اوقیہ سونا میرے پاس رکھا رہا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا, اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ضرورت مند کو دے دیا جائے. اتنے بڑے دانی, اتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی صفت ہو گئی دانی, اور 7ویں ہے کرتگیہ.